السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے مقرر ہیں خطیب ادیب حضرت علامہ عبدالکریم صاحب ندیم دامت برکاتہم العالیہ۔ اس کا موضوع ہے شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامقام خانپور۔ اس کی تاریخ ہے 5 ستمبر 1986۔ اور چلو سب مل کر سنتے ہیں۔ سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر و عمر کلاہما سیدا کہول اہل الجنہ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربة واحد وفيها نطفا ومنها نخرج يوم القيامة۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، وأما وزيراي من أهل السماء فجبرائيل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام اللهم ايد الاسلام بأمرين، بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنات العمر كعدد نجوم السماء، لو كان بعدي نبي لكان عمر۔ اول من اسلم جهرا عمر، اول من فتح باب الكعبة عمر، اول من هاجر علانية عمر۔ ان الله انزل السكينة على قلب عمر، ان الله يجري الحق على لسان عمر، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ قابل اعزاز و تکریم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں میری تقریر کا عنوان تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت عادل اور منصف کے۔ یہ ایک ضرب المثل ہے کہ عدالت فاروق، جسے دنیا اسلام نہیں بلکہ دنیا کفر بھی تسلیم کرتی ہے۔ تو پچھلے جمعے میں نے عادل فاروقی سے متعلق گفتگو کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آئندہ جمعہ سیدنا عمر کی خلافت اور شہادت کے واقعات عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تقریباً 23 سال چھوٹے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں 6ٹھی پشت میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ نام عمر تھا، والد کا نام خطاب تھا، کنیت ابو الحفظ تھی۔ پیغمبر اسلام کی طرف سے جو لقب ملا وہ فاروق تھا۔ فاروق کے معنی ہے فرق ڈالنے والا، کہ عمر وہ شخص ہے جس کے اسلام لانے سے حق و باطل کے درمیان تمیز واضح ہو گئی، حق و باطل کے درمیان فرق ہوا، اسلام اور کفر دنیا میں پہچانا جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل اللقامہ، لمبے قد کے آدمی تھے، جسم دبلا پتلا تھا، داڑھی گھنی تھی، چہرہ اطہر منور اور روشن تھا، نہایت ہی وجیح و حسین اور خوبصورت تھے۔ بہت بڑے مجمع میں بھی اگر کھڑے ہوتے تو یہ قدرتی کرامت سمجھیے یا اعجاز سمجھیے کہ سب سے نمایاں معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے بہت سخت تھے، طبیعت میں شدت بہت زیادہ تھی،
جیسے ابو بکر صدیق کی طبیعت میں نرمی تھی، عمر کی طبیعت میں سختی بہت زیادہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابتدائے اسلام میں جب عمر اسلام نہیں لائے تھے تو سختی کی بنیاد پر پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے دشمن، نبی کے سب سے زیادہ مخالف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا پہلا انسان یا شدید ترین مخالف انسان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام کا ایک ارشاد ہے کہ لوگوں، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو دور جاہلیت میں تم میں اچھے وڈیرے سردار اور باعظمت لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام لانے کے بعد بھی اتنی عظمتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ عمر وہ ہے جو دور جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اسلام کا دشمن تھا، جب اسلام کو قبول کیا تو کفر کا اس سے بڑا دشمن اور کوئی شخص نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے ابتدا میں جب مصائب و مشکلات کا زمانہ آیا، حضور پر یہ وحی نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ پیارے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے خوف سے ڈرائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اور قوم کے لوگوں کو جمع کر کے دین اسلام کی دعوت دی، قوم یکسر مخالف ہو گئی، حتیٰ کہ ساحر کہنے لگے، مجنون کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے، جس میں اطہر پہ اوجریاں ڈالی جانے لگی، محمد کی بجائے مزمم کہا جانے لگا، ہر قسم کی تکلیفیں اور صعوبتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل ظالم کی یہ کیفیت تھی، ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، گردن میں آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ پر آ کر اوجری ڈال دی گئی، سیدہ فاطمہ اسے ہٹاتی اور بددعا یا جملے زبان سے کہتی، حضور نے سر سجدے سے اٹھا کر کہا، میری بیٹی فاطمہ بددعا نہ کر، وہ وقت کچھ دور نہیں جب خدا ان لوگوں کو ہدایت سے نواز دیں گے۔ ان حالات سے جب گزرنا پڑا، صحابہ پر یہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، حضرت بلال کو خاک کے شعلوں پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ ڈال دیا جاتا تھا، زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، حضرت سمیہ سلام اللہ علیہا کے نازک حصہ پہ برچھا مار کر شہید کر دیا گیا۔ بچوں پہ یہ ظلم و ستم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 سال شیب ابی طالب میں قید رکھا گیا تھا، اس دور میں یہ کیفیت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پتے توڑ کے لاتے تھے اور آ کر اپنی بیٹیوں کو حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کو کھلاتے تھے اور اسی پہ گزارا کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، ابو جہل پیچھے سے آتا ہے، آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ایک رسہ ڈال کے آپ کو جو الٹا کھینچ کے نیچے گراتا ہے اور مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک صحابی زید بن حارث نامی آگے بڑھتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہر سے صاحبزادے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کو دھکا دے کے ایک طرف ہٹا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچانے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، قربان کر دی، اور اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا انسان تھا جس نے جان شہادت نوش کیا کلمہ پڑھنے کے بعد اور مسلمان ہونے کے بعد، اور پھر وہ بھی حضور کی محبت میں اور حضور کی جان بچانے میں۔ جب یہ واقعات رونما ہوئے، حضور کے سگے چچا ابو طالب کو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، وہ اگرچہ اسلام کے دشمن تھے، جب یہ پتا چلا کہ میرے بھتیجے پہ اتنا ظلم و ستم، آئے اسلام قبول کر کے کہا، ابو جہل اب تک تو ظلم و تعدی اور زیادتیاں کرتا تھا، اب تو کچھ کرے گا، تجھے پتا چلے گا، آج میں حمزہ اسلام لا چکا ہوں۔ جس وقت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کی تعداد 37 تھی۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب جمعہ کی رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد آمنہ کے در یتیم کعبہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب مشرکین مکہ چلے جاتے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑ کر ایک دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب و بعمر ابن الحشام، اے اللہ پوری انسانیت میں سے 2 آدمیوں کا انتخاب کرتا ہوں، ان 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب تو کر کے اسلام کو اس کے ذریعے سے عظمت اور فوقیت عطا فرما دے۔ رات کو یہ دعا مانگی۔ ادھر دار الندوہ جو کفار کی ایک مجلس شورا کا مرکز تھا، وہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے کہ محمد کی بڑھتی ہوئی تحریک کا کیا کیا جائے۔ لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے لیے کیا رکاوٹ کا راہ اختیار کیا جائے۔ مختلف آراء پیش ہوئی، کسی نے کہا اسے ملک بدل کر دو، کہنے لگے اگر یہ اس ملک سے چلا جائے گا، یہ نبی جس ملک میں جائیں گے وہاں دین کی دعوت دینا شروع کر دیں گے۔ دوسرے نے کہا یوں نہیں، اسے قید کر دو۔ کسی نے کہا اگر قید کر دیا گیا تو اسے کھانا دینا پڑے گا،
اسے پانی دینا پڑے گا، اس کو جو آدمی ملنے کے لیے جائے گا، اس محمد کی زبان میں اس قدر تاثیر ہے، اگر اس نے اسے کہہ دیا قل لا الہ الا اللہ تفلح، کہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو تفلح، کامیاب و کامران ہو جائے گا، تو وہ آدمی مجبور ہو جائے گا اس محمد کا کلمہ پڑھنے پر، اس لیے کہ اس کی زبان میں چاشنی ایسی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا میں اس کی ایک سزا تجویز کرتا ہوں، ایک ہی فیصلہ ہے اور وہ آخری، کہ نہ رہے بانس نہ بجے بیسری، نہ سر ہو نہ درد ہو، نہ یہ پیغمبر ہو، نہ دنیا میں دین کا نعرہ اور دعوت کا اعلان ہو، ایک ہی تجویز ہے کہ اس محمد الرسول اللہ کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ خاندان بنو قریش بنو ہاشم بہت بڑے قبیلے تھے، ان قبیلوں سے ٹکر لینا قبیلہ پر کی بنیاد پر، خاندانیت کی بنیاد پر، اگرچہ مذہبی طور پر بہت بڑا اختلاف تھا، لیکن کون برداشت کرتا کہ ہمارے قبیلے کے کسی فرد کو ختم کر دیا جائے؟ ڈر بہت تھا کہ کون اس مقابلے کے لیے اٹھے۔ عمر ابن خطاب اس وقت اٹھے، کہنے لگے میں جاتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے، جو سزا کہو میں وہ کام کر کے آؤں گا۔ انہوں نے کہا اور کچھ نہیں، صرف محمد الرسول اللہ کی جو شخص گردن قلم کر کے لائے گا ہم اس کے لیے یہ فیصلہ دیں گے کہ ہم اسے 100 اونٹ انعام دے دیں گے، مکہ کی سرداری اور جاگیری کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا، اسے قوم کا وڈیرا اور سردار تسلیم کر لیا جائے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر تلوار لے کر گھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک صحابی جس کا نام نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم کہنے لگے عمر اس جلالت اور روب اداب کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آج 2 ٹوک فیصلہ کرنے جا رہا ہوں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو ہمارے باپ دادوں کے دین کا مخالف ہے، جو ہماری شریعت کا دشمن ہے، جو ہمارے عقائد و نظریات سے اختلاف رکھتا ہے، یا وہ نہیں یا ہم نہیں، یا اس کی نبوت چمکے گی یا پھر یہاں ہماری سرداری رہے گی، وہ بھی اپنے دعوے کرتا رہے ہم بھی رہیں، یہ 2 باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آج فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس کو ختم کروں گا۔ نعیم ابن عبداللہ نے ایک جملہ کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ کو عمر ابن خطاب نے کہا معلوم ہوتا ہے تو بھی اسلام لا چکا ہے، تو بھی باپ دادے کے دین سے ہٹ چکا ہے، اس لیے پہلے تیرا صفایا کر دوں پھر آگے بڑھوں گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر کو نعیم ابن عبداللہ نے کہا یہ بات نہیں، تو مجھے کیا ختم کرے گا؟ جس شمع کو تو گل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے، جس چراغ کو تو بجھانا چاہتا ہے، جس آفتاب کو تو بے نور کرنا چاہتا ہے، جس سورج کو چاند کو تو ختم کرنا چاہتا ہے، ارے اس کی شمع، اس کی کرنیں، اس کی ضیاء پاشیاں تو تیرے گھر میں آ چکی ہیں، تیرا بہنوئی ساتھ اسلام لا چکا ہے، تیری بہن حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب اسلام لا چکی ہے، پہلے اپنے گھر کو سنبھال پھر کسی دوسرے کی طرف بڑھنا۔ عمر ابن خطاب جو حضور کی طرف جا رہے تھے، راستہ مڑتے ہیں، واپس آتے ہیں، حضرت سیدہ اپنے بہنوئی کے گھر آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب عمر ابن خطاب کی ہمشیرہ تھی، اس گھر جب آئے آ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز محسوس ہوئی، دروازے پہ دستک دی، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں عمر آیا ہوں۔ بہن جلدی سے اٹھتی ہے، ایک صحابی جس کا نام سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو قرآن پڑھانے کے لیے آئے تھے، تلاوت کرا رہے تھے، دین کے مسائل سمجھا رہے تھے، صحابی کو ایک طرف چھپا دیا گیا۔ بہن نے اٹھ کر گھر کا دروازہ کھولا، عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار الٹی کر کے دستے کی طرف سے بہن کے دل ماری اور کہا میں نے سنا ہے تم نے اپنے باپ دادو کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اگر تم نے چھوڑا ہے تو میں تمہاری یہی سزا تجویز کرتا ہوں کہ تمہیں جان سے ختم کر دوں گا۔ بہنوئی کو پیٹنا شروع کیا، بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھتی ہے، بہنوئی کو مارا، اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو اتنا پیٹا جسم لہولہان ہو گیا، کپڑے خون سے تر ہو گئے، سر سے پاؤں تک بہن خون میں نہا چکی۔ عمر ابن خطاب نے کہا اب تو اپنے اسلام اور دین پر پکی ہے یا چھوڑے گی؟ بہن نے جو جواب دیا حفیظ جالندری کہتا ہے، بہن بولی عمر گر تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجو میں کسے کتوں سے بوٹیاں نچوا لے، بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتی، میں راہ حق پر آ چکی ہوں پھر نہیں سکتی۔ عمر تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن پیغمبر کا دیا ہوا ایمان مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ قرآن لے چکی ہوں، اسلام کو قبول کر چکی ہوں، ایمان میرے سینے میں پیوست ہو چکا ہے، جان تو تیرے حوالے ہو سکتی ہے لیکن نبوت کا عطا کردہ ایمان تیرے حوالے نہیں ہو سکتا۔ عمر نے جب دیکھا بہن خون میں لت پت ہے، نہا چکی ہے، سر سے پاؤں تک خون آلود ہے، بہنوئی خون میں نہایا ہوا ہے، پھر بھی اس پیغمبر کا دین اتنا مضبوط ہے سینوں میں، اتنا محفوظ ہے کہ کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ عمر نے کہا لاؤ وہ کتاب کون سی جسے تم پڑھ رہے تھے؟
وہ کیا دین ہے، اس نبی کی کیا تعلیمات ہیں جس کا تم تذکرہ کرتے ہو؟ عمر ابن خطاب کو بہن کہتی ہو عمر تو ناپاک ہے، خدا کا کلام پاک ہے، تو اس وقت نجس ہے، اللہ کا کلام مقدس ہے، مجھ سے ایک وعدہ اور معاہدہ کر لے کہ کلام تیرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تجھے سنایا جاتا ہے، اگر اس کتاب کا اثر تجھ پہ ہو جائے تجھے اسلام کو قبول کرنا ہوگا، اگر اس کا اثر تجھ پر نہ ہوا ہم تیری بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن عمر یوں قرآن نہیں تیرے سامنے پیش ہوگا، وہ اللہ کلام مقدس ذات کا کلام ہے، پاک ذات کا پاک کلام ہے، اس کو پڑھنے کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، پہلے پاک صاف ہونا پڑے گا۔ عمر کو نہلایا گیا، عمر کو دھلایا گیا، عمر کو صاف کپڑے پہنائے گئے، عمر کے سامنے مصحف قرآن رکھا گیا، صحابی جو اندر سے چھپے ہوئے باہر نکل کے آئے اور سامنے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں جب قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی گئی، عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابی بھانپ گئے کہ رات جو شب جمعہ میں آقا انعامدار نے عمر ابن خطاب کے اسلام لانے کی دعا مانگی تھی، شاید آج وہ دعا عمر کے حق میں پوری ہوئی۔ کہا عمر تجھے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رحمت للعالمین نے رات یہ دعا مانگی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، اے اللہ اسلام کو عظمت و فوقیت عطا کر، یا عمر ابن خطاب کے واسطے سے یا عمر ابن حشام کے واسطے سے۔ عمر وہ دعا آج تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت عمر وہاں سے پھر اٹھتے ہیں، بہن ساتھ ہے، بہنوئی ساتھ ہیں، حضرت سیدنا خباب ساتھ ہیں، ایک عجیب سی کیفیت ہے، عمر کے ہاتھ میں وہی تلوار ہے، آنکھیں سرخ نظر آتی ہیں، چہرہ خون آلو، چہرہ اتھر، گویا وہ جو غصے کے آثار سے بھرا ہوا تھا، ابھی تک کیفیت وہی ہے۔ اسلام کی دولت کی اہمیت تو دل میں بیٹھی لیکن ابھی تک زبان سے کلمہ نہیں پڑھا۔ عمر چل رہے ہیں، ساتھ اور لوگ بھی جا رہے ہیں، سامنے صحابہ نے دیکھا دار ارقم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، کہا آقا، عمر ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، سرخ آنکھیں لیے ہوئے، غصے کے آثار چہرے پہ نمودار ہیں، اور عمر سامنے آ رہا ہے، نہ جانے کیا عزم ہے، کیا ارادہ ہے، شاید قتل کرنا چاہتا ہے۔ امیر حمزہ جو آج سے 3 دن پہلے اسلام قبول کیے تھے، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، عمر اگر سچے دل سے آیا ہے تو آنے دو، ورنہ مجھ کو بھی تلوار آزمانے دو۔ عمر کی نیت اچھی ہے، ہم اسے پیغمبر کے اخلاق کا مظہر اور نمونہ پیش کریں گے، اور اگر عمر کی دل نیت اچھی نہیں تو پھر ہم اس کے لیے یہ سوچ لو، ہماری طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ عمر کی تلوار سے عمر کی گردن قلم کر کے اسی کی چھاتی پہ دھر نہ دوں تو مجھے بھی حمزہ نہ کہنا، میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشاروں میں ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کیا بات ہے، کیوں اتنا جوش آ رہا ہے؟ کہا آقا عمر تلوار لیے ہوئے آ رہا ہے، عمر روبدار اور بڑی جلالت سے چلتا ہوا آ رہا ہے، فرمایا عمر کو آنے دو۔ عمر یہ خود نہیں آ رہا، ابن خطاب نہیں آ رہا، بلکہ یہ ایک انقلاب آ رہا ہے، اسلام پر شباب آ رہا ہے، خدا کی طرف سے نبوت کو پیغمبر کی دعا کا جواب آ رہا ہے۔ آج عمر ابن خطاب آ رہا ہے۔ حضرت عمر جب حضور کے سامنے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے آقا اٹھے، اٹھ کر آگے بڑھے، آپ نے عمر کا استقبال کیا۔ دوسری روایت پہ آتا ہے آپ نے عمر کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ اخلاق کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ پیغمبر میں تو قتل کے ارادے سے اٹھا ہوں اور آپ کے اخلاق کا یہ مظہر ہے کہ میرے سامنے آپ اپنی چادر بچھا رہے ہیں۔ شبلی نعمانی نے ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے بڑھ کر عمر کو ساتھ لے آ کے اپنے سامنے بٹھا کر کہا عمر کس لیے آئے ہو؟ کہا محبوب سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، میں قتل کے ارادے سے آیا تھا، آج قتل ہو چکا ہوں، اب میں ایک ہی فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھا ہوں کہ میں اب اسلام کو قبول کروں گا۔ محبوب آپ کے خلق عظیم کی وجہ سے اسلام کی دولت کو حاصل کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا۔ عمر ابن خطاب نے جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، آقا انعامدار اس قدر مسرور ہوئے، حضور اتنے خوش ہوئے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ جو عمر کی آمد پر اسلام میں یہ نعرہ لگا، مورخین نے لکھا ہے قیامت تک جب بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی عمر کے اسلام لانے کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ حضور نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، صحابہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ مورخین نے لکھا ہے مکہ کی پہاڑیوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی، مکہ کے گلی کوچوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ لوگ انتظار میں دار الندوہ میں بیٹھے ہیں کہ شاید عمر ابھی اپنا کام تمام کر کے آئے گا، معاذ اللہ پیغمبر کا سر قلم کر کے آئے گا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، نماز کا وقت قریب آتا ہے، آقا سے عمر پوچھتے ہیں کہ حضور اب نماز کہاں ادا کریں گے؟ فرمایا یہاں ادا کریں گے۔ اللہ کے حبیب خدا کا گھر کعبۃ اللہ جو ہے، فرمایا کعبہ تو ہے لیکن وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ یہ لوگ روکتے ہیں محبوب ہم حق پر نہیں، حضور نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ آقا ہم مسلمان نہیں، حضور نے فرمایا ہم مسلمان ہیں۔ آقا خدا کی رحمت و معیت ہمارے ساتھ نہیں،
حضور نے فرمایا عمر بے شک اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے. حضور پھر ڈرنا کس بات کا؟ عمر اسلام قبول کر لے، اب بھی نماز اور عبادت اگر ڈھکے چھپے ہو تو عمر کے دین پر آنے کا فائدہ ہی کیا ہوگا. حضرت عمر ابن خطاب روایت میں آتا ہے ساتھ چلے، آقا درمیان میں ہے، ایک طرف حضرت حمزہ ہے، دوسری جانب عمر ابن خطاب ہے، صحابہ کا لشکر ساتھ ہے، کعبۃ اللہ میں تشریف لے جاتے ہیں، کعبہ میں کھلم کھلا اذان دی جاتی ہے، نماز کا لیے اعلان کیا جاتا ہے اور عمر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں آج عمر ابن خطاب اسلام کو قبول کر چکا ہے. جس شخص نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، اپنا گھر بار اجڑوانا ہو، جس نے مجھ سے مقابلہ کرنا ہو، جس نے اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہو، آج عمر اعلان کرتا ہے کہ آج سے عمر محمد کا خادم ہو چکا ہے. آئے جس کا جی چاہے مجھے آزما لے اور مجھ سے مقابلہ کر لے. بڑے بڑے کافر ششدر رہ گئے، انگشت بدندہ رہ گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا، جو قاتل بن کے جا رہا تھا آج اس پہ پیغمبر کا جادو اس پر بھی چل گیا کہ آج وہ محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہے. عمر نے کہا یوں نہ کہو میں قاتل بن کے گیا تھا، آج عادل بن کے آ رہا. میرے محترم دوست اور بزرگوں، عمر کا اسلام لانا بہت بڑی عظمت تھی. عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ اسلام ہو فتح، اس کا اسلام لے آنا اسلام کے لیے فتح تھی. فرمایا ہجرت ہو نصرت، عمر ابن خطاب کا ہجرت کرنا دین اسلام کی مدد اور نصرت تھی. فرمایا کہ وہ خلافت ہو رحمت من اللہ، عمر ابن خطاب کا دور خلافت اللہ کی طرف سے رحمت کی رحمت تھی کہ اس دور میں جتنی انوارات کی بارش ہوئی پھر کبھی نہ. آج عمر جب اسلام لے آئے، عمر کی آمد کے بعد ایک بہت بڑا انقلاب آنا شروع ہو گیا. اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ شروع ہو گئی، کعبۃ اللہ میں نماز شروع ہو گئی. جب ہجرت کا موقع آیا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے فرمائے. فرمایا لوگوں اول من اسلم جہرا عمر، اول من فتح باب الکعبۃ عمر، اول من ہاجر علانیۃ عمر. پہلا عمر ابن خطاب ہے جس نے کھلم کھلا اسلام قبول کیا ہے. سب تھک چھپ کے چھپے چھپائے کلمہ پڑھتے تھے، عمر نے بسر عام اعلان کیا ہے اول من فتح باب الکعبۃ عمر. جس شخص نے آج سب سے پہلے کعبے کے دروازے کو جا کے کھولا ہے وہ عمر ابن خطاب ہے. اللہ نے یہ عظمت عمر کو بخشی ہے. اس وقت تک کعبے میں کوئی عبادت نہیں کرتا تھا جب تک عمر نے اسلام نہیں قبول کیا تھا. اور تیسرا جملہ فرمایا اول من ہاجر علانیۃ عمر، پہلا عمر ابن خطاب ہے جس نے ہاجر علانیۃ عمر کھلم کھلا ہجرت کی ہے. جب عمر ابن خطاب کی ہجرت کا وقت آیا اکثر صحابہ حتیٰ کہ رحمت کائنات اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کو لے کر رات کو ہجرت کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب عمر ابن خطاب کا نمبر لگتا ہے حضرت عمر تلوار لیتے ہیں، اپنا گھوڑا تیار کرتے ہیں، سامان سفر ساتھ لیتے ہیں. آپ وہاں کعبۃ اللہ میں تشریف لاتے ہیں، کعبے کا پہلے طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد وہاں پر زمزم کا پانی پیتے ہیں، ملتزم کو چمٹ کر دعائیں مانگتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، صفا مروا کے درمیان سعی کرتے ہیں، عمرے کے احکامات ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی. اللہ جس کی عظمت کو عزت کو رکھنا چاہتے ہیں اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. آج میں عمر اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج مکے کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں. جس شخص نے مجھے روکنا ہو آئے میرا راستہ روکے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو آئے عمر کا مقابلہ کرے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو آئے آج عمر کے ساتھ مقابلہ مجادلہ مقاتلہ کر لے. اگر کسی میں جرت ہے تو سامنے آؤ. کفار کھڑے تکتے دیکھتے رہے، کسی کو جرت نہ ہوئی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے روانہ ہوئے. ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، علماء نے لکھا ہے مکۃ المکرمہ میں عمر ابن خطاب کا مکان بالکل کعبۃ اللہ کے قریب ایک پہاڑی پر تھا. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آپ کا دور حکومت آیا، وہ مکان آپ کی ملکیت میں رہا تو آپ نے اسے ختم کر کے صفا اور مروا کے درمیان جو لوگ دوڑتے تھے انہیں صعوبت اور تکلیف ہوتی تھی، آپ نے اسے چٹیل میدان بنوا دیا. فرمایا یہ امت کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اپنا ایک مکان بنوایا. آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دی. حضور کے 4 خلفاء میں ابو بکر عمر عثمان و علی میں 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت ابو بکر اور عمر، اور 2 حضور کے داماد ہیں عثمان و علی. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا لوگو اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، لوگوں میرے صحابہ کو اپنی خواہشات کا نشانہ نہ بنانا. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ فرمایا اکرموا اصحابی، تم میرے صحابہ کی عزت کیا کرنا. فرمایا ان اللہ تعالی اختارنی واختار علی اصحابی، خدا نے ساری کائنات میں مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے 4 یاروں کو چنا. واختار منہم، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. واختار منہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اور ان میں سے ابو
ابو بکر عمر اور عثمان و علی کو چنا. پھر ایک روایت میں ارشاد فرمایا لوگوں میرے قرابت داروں کی عزت کیا کرو، بالخصوص ان کی عزت کرنا جن کو میں نے اپنی بیٹیاں دی ہیں یا جن سے ان کی بیٹیاں اپنے عقد میں لی ہیں، یعنی میرے سسر اور میرے داماد، ان کی عزت کیا کرو. آج صرف ایک داماد کو تسلیم کر کے عثمان کا انکار کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کے متعلق زبان درازیاں کرنا، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. آقا نے فرمایا جو لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں، جو ابو بکر و عمر کے مخالف ہوں، جو عثمان ابن عفان پر تان کرے، جب ان لوگوں کو دیکھو فلا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تعاملوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم. فرمایا لوگوں کے ساتھ کھانا نہ کھانا، ان لوگوں کے ساتھ پانی نہ پینا، ان کی مجلسوں میں نہ جانا، ان کے ساتھ معاملات نہ کرنا، ان کے ساتھ بیع و شراء نہ کرنا، اگر ان کا نکاح ہو تو ان کے ساتھ رشتہ داری نہ کرنا. فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، اگر ان کا کوئی آدمی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ ادا کرنا، اگر ان کا امام مصلی پر امامت کرا رہا ہو تو پیچھے کھڑے ہو کے مقتدی بن کے اس کے پیچھے نماز نہ ادا کرنا، اس لیے کہ یہ لوگ میرے صحابہ کے دشمن ہیں. میرے محترم دوستو، عمر کا اسلام لے آنا، پیغمبر کی عمر دعا بن کے آئے، عمر مراد رسول بن کے آئے، عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول. اور پھر اس مراد رسول کی آمد سے ایک بہت بڑا انقلاب آیا. پچھلے خطبہ میں جو گزشتہ جمعہ میں نے عدل و انصاف پر دیا تھا اس میں تفصیل سے میں نے آپ کو بہت سارے واقعات بتائے تھے عمر ابن خطاب کی زندگی کے، کہ عمر کی عدالت کیسی تھی، عمر کا درہ کیسا تھا، عمر کا روب کیسا تھا، عمر کا دبدبہ کیسا تھا. دنیا کائنات نے اس کو تسلیم کیا. بلکہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ یا خدا نے عناصر اربع پر حکومت کی ہے یا عمر ابن خطاب نے عناصر اربع پر حکومت کی ہے. یا اللہ کا قانون تھا کہ یا نار کونی بردم و سلامہ، اے آگ ابراہیم پہ سلامتی ہو جا، یا پھر عمر ابن خطاب نے اپنا قمیص دیا، اپنی چادر دی، اپنے سر کا رومال دیا حضرت ایک صحابی کو، کہا کہ یہ میری چادر لے جاؤ اور جا کر اس آگ پہ مارو، آگ کو کہو کہ اندر دفن ہو جائے. یا آگ نے اس وقت عمر ابن خطاب اللہ کے حکم کو تسلیم کیا یا آج عمر کے حکم کو تسلیم کیا. یا پانی کو اللہ کا حکم تھا کہ موسیٰ کلیم کے لیے راستے دے دے، یا پھر عمر ابن خطاب کا جب عہد خلافت اور ان کا زمانہ آیا اس وقت عمر ابن خطاب نے دریائے دجلہ کو خط لکھا. وہ دجلہ جو کئی سالوں سے خشک تھا ایسا ابھرا اور اتنا پانی اونچا ہوا، 18 فٹ کی بلندی پہ پانی چلا جو آج 1500 سال گزر جانے کے بعد اس کے پانی کی روانی میں کبھی نہیں آئی. عمر نے یا ہوا پر حکومت کی یا اللہ کا قانون خدا کا حکم ہواؤں نے تسلیم کیا. یا پھر عمر ابن خطاب نے جب یا ساریت الجبل کا جملہ کہا، ہزاروں میل پر عمر ابن خطاب کی اس آواز کو ہوا لے کر جاتی ہے. زمین پر یا خدا کے قانون اور قدرت چلتی رہی یا عمر ابن خطاب نے وہ حکومت کی کہ جب زمین پہ زلزلہ آیا درہ مار کر کہا کہ اے زمین کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا، تو حرکت کیوں کر رہی ہے؟ حرکت کرتی ہوئی زمین وہیں پر رک گئی. حضرت عمر جب مدینہ میں تشریف لائے تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی. غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. غزوہ اور پھر یہ وہ صحابی ہے جسے شہادت حاصل ہوئی کہ جنگ بدر کے اندر ان کی رائے اور خدا کی رائے ایک تھی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر آج اللہ کی طرف سے ہم نے مشورہ نہ کیا ہوتا اور خدا کی طرف سے کوئی گرفت ہوتی تو عمر ابن خطاب کے سوا کوئی شخص نہ بچ سکتا. قرآن کریم میں 22 مقامات ایسے ہیں جو عمر کی زبان سے جملے نکلتے رہے، خدا کی طرف سے قانون بن کے آتا رہا. حضور نے وہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا لوگوں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلتا، کسی کو نبی بننا ہوتا، کسی کے سر پہ نبوت کا تاج آتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. اور پھر ایک روایت میں ارشاد فرمایا فی کل امت محدث، ہر امت کے اندر ایک ایسا نیک صالح آدمی ہوتا ہے، ایک ایسا با کمال آدمی ہوتا ہے جس سے فرشتے آ کے گفتگو کرتے ہیں، جس سے فرشتے ہم کلامی کرتے ہیں. فرمایا اور امتوں میں اور لوگ پیدا ہوئے، فرمایا میری امت کا اگر کسی نے محدث دیکھنا ہو جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر حضور صلی طرف سے کہیں مجھ پر گرفت نہ ہو جائے. ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، گشت کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچتے ہیں، وہاں آپ جا کر یہ دیکھتے ہیں عورت ہے، ایک بچی ہے اور یہ ماں اور بیٹی آپس میں محو گفتگو ہیں، باتیں کر رہی ہیں. بیٹی سے ماں یہ کہتی ہے بیٹی دودھ کم ہے، پیسے تھوڑے ملیں گے، تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دے. وہ کہتی ہے ماں
پانی نہیں ڈالنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ عدل و انصاف کے بادشاہ عمر ابن خطاب کا دور حکومت ہے. ماں یہ کہتی ہے بیٹی عمر کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے. کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. جب یہ جملہ کہا عمر ابن خطاب نے اس دروازے پہ نشان لگایا, رات کو واپس آ گئے. جب صبح ہوئی تو بلوایا, بلا کر کہا ماں اور بیٹی سامنے آئے دونوں. کہا رات کی گفتگو سناؤ, رات کیا باتیں ہوئی؟ کہا کیوں؟ کہنے لگے کہو تو صحیح, تم نے کیا کہا, اس نے کیا کہا؟ وہ بات تھی جو دہرائی گئی. کہا میں نے یہ بات کہی, ان نے مجھے جواب میں یہ جملے کہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا اچھا. کہا بیٹی تیری اس صداقت کی بنیاد پر, تیری اس دیانت کی بنیاد پر میں تجھے کیا صلہ دے سکتا ہوں سوائے اس بات کے کہ میرا بیٹا عاصم جو جوان ہے, میں چاہتا ہوں کہ اگر ایسی بیٹی میری گھر کے اندر آ جائے, میری بہو بن جائے, میرے بیٹے کے گھر کو آباد کرنے والی بن جائے, تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شہزادی سے, اس بچی سے کوئی بہت بڑا عظیم انسان پیدا کریں گے. چنانچہ آپ نے اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے حضرت عاصم ابن عمر سے کر دیا اور پھر اس سے ایک بچی پیدا ہوئی. اسی بچی کے لڑکے کا نام عمر ابن عبدالعزیز تاریخ اسلام نے لکھا ہے, جو جسے عمر ثانی کہا جاتا تھا. اور یہ وہ عمر تھا یا اس عمر کے دور میں بکری اور شیر ایک جنگل میں اکٹھے چرا کرتے تھے, یا اس عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں وہی تاریخ دور خلافت دہرایا گیا تھا. میرے محترم دوستو, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے خاندان سے جس قدر محبت تھی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. لوگ بکواس کرتے ہیں, بھونکتے ہیں, کتوں کی بھونک بھونکتے ہیں کہ باذ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا باغ فدق لینے کے لیے گئی تھی, عمر نے دھکے دے دیے تھے, پیٹ میں لاتیں ماری تھی, فاطمہ کا حمل گر گیا تھا الیاذ باللہ. یہ ام حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں اس سے بڑھ کر گستاخ کلمہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. بلکہ میں تو اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جس عمر کو تم غاصب کہتے ہو اس نے عدل و انصاف کا کمال کر دیا. جب دور خلافت سنبھالا حضرت سیدنا عباس حضور کے سگے چچا کے لیے 12,000 درہم سالانہ وظیفہ متعین کیا. حضور کی ازواج مطہرات کے لیے آپ نے 10,000 درہم سالانہ وظیفہ متعین کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نواز حسن اور حسین کے لیے آپ نے وہاں اس وقت 5,000 درہم سالانہ وظیفے متعین کیے. عام دیگر صحابہ کے لیے 400-500 درہم فی کس وظائف متعین کیے. اور کسی نے کہا کہ حضرت یہ ان لوگوں کے ساتھ اتنی رواداری کیوں؟ فرمایا تم نہیں جانتے یہ حضور کی قرابت اور رشتہ داری کے لوگ ہیں, اور پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ جس نے میرے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا ہے قیامت کے دن میں نبی ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں گا. ایک مرتبہ باہر سے کچھ دراہم و دینار آئے, مسجد نبوی میں انبار لگ گیا, آپ نے تقسیم کرنا شروع کیے, سب کو دیے. حضرت حسن کو پہلے بلایا, پھر سیدنا حسین کو بلایا. دونوں شہزادوں کو آپ نے 1,000 درہم دیے. پھر اپنے باقی لوگوں کو جتنے تھے ان سب کو 500 درہم تقسیم کیے. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عمر کو, جو جلیل القدر صحابی ہیں, جنہوں نے حضور کے دور میں کئی غزوات میں جنگوں میں شرکت بھی کی ہے, ان کو آپ نے 300 درہم دیے. تو بیٹا کہتا ہے عبداللہ کہ ابا جان حسن اور حسین ننھے سے بچے تھے, چھوٹی سی عمر کے تھے, انہوں نے تو حضور کے زمانے میں کوئی جنگ بھی نہیں لڑی, کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد خلافت میں آپ کے دور مبارک میں غزوات میں شریک نہیں ہوئے. میں تو پرانا ہوں, میں نے تو بدر کا دور دیکھا ہے, میں نے تو صدیق کے زمانے میں نے تمام غزوات میں شرکت کی ہے, آپ کے دور میں ہر دور میں لڑتا چلا آ رہا ہوں. ان کو 500 درہم وظیفہ دیا گیا ہے, مجھے 300 درہم وظیفہ دیا گیا ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا بیٹے تو حسن اور حسین کا مقابلہ نہ کر, تیرا ابا اور اس کے ابے میں فرق ہے. تیری اماں وہ نہیں جو حسین کی اماں ہے, تیری نانی وہ نہیں جو حسین کی نانی ہے, تیرا نانا وہ نہیں جو حسین کا نانا ہے, تیری خالہ وہ نہیں جو حسین کی خالہ ہے, تیری پھپھی وہ نہیں جو حسین کی پھپھی ہیں, تیری ماسیاں وہ نہیں جو حسین ابن علی کی خالائیں ہیں. تجھ میں اور حسین میں بہت بڑا فرق ہے, اپنے آپ کو حسین کے ساتھ ملانا چاہتا ہے. تیرا بیٹا تیرا ابا عمر ابن خطاب ہے, اس کا ابا علی ابن ابی طالب ہے. اگرچہ عظمت اور مرتبے کے لحاظ سے صحابہ میں دوسرے نمبر پر عمر ہیں, چوتھے نمبر پر علی ہیں, لیکن حضور کی قرابت اور رشتہ داری کے قرب کی بنیاد پر حضرت عمر ابن خطاب نے یہ جملہ فرمایا کہ یہ قرب علی کو حاصل ہے, وہ قرب مجھے حاصل نہیں. پھر فرمایا بیٹے اس کی اماں فاطمہ ہے, تیری اماں فاطمہ نہیں. حسین کی نانی خدیجہ ہے, تیری نانی خدیجہ نہیں. حسین ابن علی کا حضرت حسین ابن علی کے چچا حضرت جعفر ہیں, تیرے چچا جعفر نہیں ہے.
ان کے والد علی ہیں، تیرا ابا علی نہیں، اس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، تیرا نانا محمد مصطفیٰ نہیں، اس کی خالاؤں میں حضرت رقیہ ام کلثوم اور زینب کا نام ہے، تیری خالائیں پیغمبر کی بیٹی نہیں، تو حسین ابن علی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ آج کے بعد حسین کے متعلق اس قسم کا جملہ کبھی نہ کہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین تشریف لائے، حضرت عمر دارالخلافہ میں بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے، آپ اپنے کام میں مصروف تھے، اپنے بیٹا ان کا پہلے آیا عبداللہ ابن عمر، اسے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ ابا جی فلاں کام ہے۔ فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں اپنے دارالخلافہ میں اپنے کام میں مصروف ہوں، میرے پاس آ جاؤ۔ چلو، ان کو باہر نکال دیا، حضرت حسین سے راستے میں ملے، کہا بھائی عبداللہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے ابا جی کے پاس کام کیا تھا، انہوں نے نکال دیا کہ میں ابھی اپنے کام میں مصروف ہوں، میرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حسین ابن علی وہاں سے واپس چلے گئے، کسی نے آ کر کہا حسین آپ کے دروازے تک آئے ہیں؟ حضرت واپس چلے گئے، سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں آئے اور کیوں چلے گئے۔ آپ نے سیدنا حسین کو بلوایا، بلا کر کہا حسین شہزادے کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت آیا کسی کام سے تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی واپس کر دیا، تو میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں، اس لیے میں بھی واپس چلا گیا کہ اپنے بیٹے کو جب جواب دیا میں تو علی کا بیٹا ہوں، پر میں بیٹے تو علی کا بیٹا نہیں تو محمد کا بیٹا ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ پیغمبر تیری زبان کو چوسا کرتے تھے، بیٹے میں تیرا احترام کرتا ہوں، تو میرا سردار ہے، تیرے لیے یہ مسئلہ نہیں کہ تو پوچھ کر آیا کرے گا، تیرے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس وقت جی چاہے تو اندر آ جایا کر۔ ایک مرتبہ بارش نہ ہوئی، قحط ساری پڑ گئی، صحابہ پریشان تھے، ایک صحابی نے خواب میں حضور کی زیارت کی، حضور نے فرمایا عمر کو کہو ہمارے تو عادل اور منصف بادشاہ ہے، اللہ سے بارش کے لیے دعا کر خدائے کریم بارش عطا کر دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی میں آئے، خطبہ دے رہے تھے، اس صحابی نے کھڑے ہو کر کہا میں نے خواب میں یہ کیفیت دیکھی ہے، آپ بارش کے لیے دعا کریں۔ سامنے سیدنا حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا بیٹھے تھے، آپ نے ان کو کھڑا کر کے حضرت عباس کے چہرہ یوں پھیر کے آسمان کی طرف کیا اور ایک جملہ کہا کہ اے اللہ جس چہرے کی وضحا کہہ کے تو نے قسمیں اٹھائی ہیں، جس پیغمبر کی زلفوں کی تو نے قسمیں اٹھائی ہیں، اے اللہ وہ محمد تو ہم نے نہیں، یہ اسی پیغمبر کا چچا ہے، نبی اس کا احترام کرتے تھے، اے اللہ اس چچے کے اس مقدس چہرے کا واسطہ دے کے بارش طلب کرتا۔ لکھا ہے کہ عمر نے ہاتھ چھوڑا نہیں، عباس ابھی بیٹھے نہیں اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ میرے محترم دوستو، جس کو صحابہ پیغمبر کے خاندان سے اتنی محبت ہو، ایک مرتبہ حضرت حسین ابن علی نے ایک جملہ کہہ دیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، کہا یا ابن الغلام، او میرے غلام کے بیٹے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھاگتے ہوئے آئے، کہا ابا جان مجھے حسین ابن علی نے غلام کا بیٹا کہا، میں تو شہزادہ ہوں، امیر المومنین کا بیٹا ہوں، بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا نہیں نہیں بیٹے بھاگ کر جاؤ، حسین ابن علی سے یہ لکھوا کر لاؤ کہ میں باقی ابن الغلام غلام کا بیٹا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر واپس آئے، آ کر کہا حسین جو جملے تم نے کہے تھے مجھے لکھ دو گے؟ فرمایا ہاں ہاں لکھ دیتا ہوں۔ حضرت حسین ابن علی نے لکھا کہ عبداللہ تم میرے غلام کے بیٹے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس لکھے ہوئے جملے کو قطعے کو لے کر واپس آئے، والد عمر ابن خطاب کو دکھایا۔ حضرت عمر نے صحابہ کو بلا کر کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے اندر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تدفین کے وقت میرے کفن میں اس ٹکڑے کو رکھنا تاکہ قیامت کے دن آقا سے کہہ سکوں کہ آقا آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے شہزادے بھی مجھ سے اتنے خوش تھے کہ میری اولاد کو غلام کہہ کے پکارا کرتے تھے، غلام کا بیٹا کہا کرتے تھے، میں تو آپ کے خاندان کا غلام بن کے آیا ہوں۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا علی حضور سے سنا تھا دنیا کے سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، جس کا رشتہ پیغمبر کے خاندان سے جڑا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، آج میں چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا رشتہ منسلک رہے۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت حسن سے بعض نے لکھا ہے چھوٹی تھی، بعض کہتے بڑی تھی، حضرت علی کی صاحبزادی ام کلثوم کا لکھا جناب سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب نے عمر ابن خطاب سے کرتے ہوئے ایک جملہ کہا میں نے اسے رکھا تو اپنے سوچا تو یہ تھا کہ اپنے خاندان کے اپنے چچا زاد بھائیوں میں اس کا رشتہ کروں گا، لیکن عمر آج اپنے خاندان پر عمر تجھے ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ تو دعائے پیغمبر ہے، تو مراد رسول ہے، خدا سے نبی نے تجھے مانگا تھا کیونکہ اللہ کی طرف سے تو عطا کردہ تحفہ ہے، تو عمر نبی کا انتخاب ہے، عمر تو خدا کا انتخاب ہے، آج علی میں تیرا انتخاب کر کے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے عمر میں 3 حرف ہیں، عمر میں عین ہے، عمر میں میم ہے، عمر میں راہ ہے۔ عمر کی عین علی کی ہے، عمر کی میم محمد کی ہے، عمر کی رے رب کی ہے۔ عمر خدا کا، عمر علی کا انتخاب، عمر رب کا انتخاب، عمر مصطفیٰ کا انتخاب ہے۔ اور حضور نے فرمایا عمر ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ عمر جہاں تیرا نام آ جائے وہاں شیطان راستہ چھوڑ کے دوسرے راہ سے چلا جاتا ہے۔ جھنگ میں ایک دروازہ بنا ہوا ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے باب عمر، وہاں سے شیعوں کی ایک راہ گزرتی، ان کا جلوس گزرا کرتا تھا۔ جس دن سے وہ دروازہ بنا اور اس پہ لکھا گیا باب عمر، اس دن سے شیعوں نے وہ شاہرائی چھوڑ دی، اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا۔ پیغمبر کا وہ قول سچا کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر تیرے نام کے تیرے سائے سے بھی شیطان دور بھاگتا ہے۔ اور شاہ عبد العزیز محدث شاہ ولی اللہ نے الشفاء العلیل القول الجمیل میں بھی لکھا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک چھوٹا سا رسالہ اعمال قرآنی میں بھی یہ لکھا ہے، اور دیگر مشائخ کا بھی یہ عمل ہے کہ جس آدمی کو رات کو خواب میں بدخوابی ہو جاتی ہو، احترام ہو جاتا ہو، نیند نہ آتی ہو، یا یہ کہ گندے خواب دیکھتا ہو، ڈراؤنے خواب دیکھتا ہو، رات کو سوتے وقت اپنے سینے پر دائیں پستان کے اس جگہ پہ عین بنائے، سینے کے درمیان میں میم بنائے، بائیں پستان کے نیچے یوں رے بنائے، عین میم رے، عمر لکھ کے رات کو سو جائے، اللہ ایسی حفاظت کریں گے۔ عمر کے نام کی اتنی عظمت ہے کہ نہ گندا خواب آئے گا، نہ احترام ہوگا، نہ شیطانی کوئی خواب آئے گا، اللہ یوں حفاظت فرمائیں گے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت محبت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ دیوانوں کی طرح کھڑے ہو گئے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، خبردار جو یہ کہے گا محمد دنیا سے رخصت ہو گئے میں عمر اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے ان کو پکڑ کے بٹھایا، ہوش ملائے، اور پھر آ کے ایک عظیم خطبہ دیا، ورنہ عمر پہ پیغمبر کی محبت میں یہ بے ہوشی کا عالم طاری تھا۔ صرف یہاں تک بس نہیں، اس سے بڑھ کر یہ کیفیت کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان ابن عفان سے جو وصیت نامہ لکھوایا اس میں عمر ابن خطاب کا انتخاب کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت عمر تو سخت گیر آدمی ہے، آپ عمر کا انتخاب کر کے جا رہے ہیں۔ فرمایا عمر وہ ہے جو خدا کی پوری زمین پر اللہ کے رسول نے یہ بتایا تھا کہ یہ عمر وہ ہے جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں، عمر وہ ہے الحق یجری علی لسان عمر، عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ عمر کی زبان پر بولتے ہیں۔ الحق ینطق علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ ان اللہ انزل السکینۃ علی قلب عمر، خدا عمر کے دل پر سکینہ اور رحمت کو نازل کرتے ہیں، اس لیے میں تمہارے اندر عمر بن خطاب کا انتخاب کر کے جا رہا ہوں۔ اور حضور نے عمر کی خلافت کی خود بشارت دی۔ ایک عورت آئی، کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے اسے بتایا، صحابی آقا میں جب پھر آؤں آپ کو نہ پاؤں پھر میں مسائل کس سے پوچھوں؟ فرمایا میرے بعد ابو بکر سے پوچھنا۔ آقا ابو بکر نہ ملے، فرمایا پھر عمر بن خطاب کی طرف چلے جانا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرج من البیت، آپ اپنے گھر سے نکلے، داخل فی المسجد، حضور مسجد کے اندر داخل ہوئے، فرمایا عن ایمنہ ابو بکر وعن شمالہ عمر، ایک طرف ابو بکر صدیق تھے، دوسری طرف عمر بن خطاب تھے، وہ آخذ بایدیہما، میرے آقا نے دونوں کے ہاتھوں کو یوں تھاما ہوا جیسے دوست کے دوسرے دوست کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چلتا ہے۔ آقا اس انداز میں چلتے آ رہے ہیں۔ جب مسجد میں داخل ہوئے صحابہ نے ایک منظر دیکھا کہ دیکھو وہ کون آ رہے ہیں، درمیان میں پیغمبر ہیں، دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سورج اپنے کرنوں کے درمیان سے طلوع ہو رہا ہو، چاند ستاروں کے درمیان آ رہا ہو، ایک مرید اپنے مرشد اپنے مریدوں کے درمیان آ رہا ہو، استاد اپنے شاگردوں کے درمیان آ رہا ہو، نبی اپنے امتیوں کے درمیان آ رہا ہے۔ پیغمبر کو دیکھو ابو بکر و عمر کے درمیان آ رہے ہیں۔ صحابہ دیکھ کے مسکرائے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے یارو سنو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جیسے آج دنیا میں تم مجھے اس حال میں دیکھ رہے ہو، کل قیامت کے دن جب محمد میں اپنے روزے سے اٹھوں گا، دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں عمر ہوگا، درمیان میں پیغمبر ہوگا، ہم اس انداز میں اٹھیں گے۔ اور ایک حدیث آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا لوگو ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ سارے کا سارا حصہ جنت ہے، میرا منبر جنت میں ہے، میرا مصلی جنت پر ہے، یہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے، عائشہ کا حجرہ جنت کی جگہ ہے۔ اور دوستو خدا کا یہ قانون ہے کہ قیامت کے دن خدا بعض لوگوں کو بداعمالیوں کی بنیاد پر جہنم میں ڈالیں گے، پھر وہاں سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پہلے بداعمالی کی بنیاد پر ایک آدمی جہنم میں جائے،
پھر نکال کر جنت میں بھیجا جائے، لیکن یہ کوئی قانون نہیں کہ جس کو ایک دفعہ جنت میں بھیج دیا جائے پھر نکال کے جہنم میں بھیجا جائے۔ آج ابو بکر عمر اور پیغمبر جس جگہ آرام کر رہے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت فردوس سے اعلیٰ ہے، یہ جنت المعلا سے اعلیٰ ہے، یہ تمام جنت کے قطعات سے بلند و بالا ہے، یہ اتنی عظمتوں والا خدا نے جن کو اس دنیا میں جنت میں بھیجا ہے، کل قیامت کے دن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت سے نکال کر خدا کہیں اور بھیج دے؟ خدا نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں نے ان کو اس دنیا میں جنت دے دی ہے، تم لاکھ جھگڑے کرتے رہو۔ ابو بکر عمر اور پیغمبر آج اس دنیا میں بھی جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب کا دور حکومت 10 سال دور حکومت رہا، 10 سال تک آپ نے اقتدار چلایا، 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ 65 لاکھ 22 لاکھ 50,000 مربع میل کے حضرت عمر فاتح بنتے ہیں، تقریباً 400 سے 4,000 سے زیادہ جامع مساجد تعمیر کرائی جن میں 5 وقتی نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا، ہر مسجد پہ امام متعین کیا، مؤذن متعین کیا، خطیب کا تقرر کیا، ان کی تنخواہوں کا تقرر کیا، قرآن مجید جو بچے پڑھا کرتے تھے ان کے لیے 15 درہم فیکس وظائف متعین کیے، ہر پیدا ہونے والے دودھ پینے والے چھوٹے بچے، ایک مرتبہ آتا ہے گشت کر رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے، ایک عورت کا بچہ رو رہا ہے، 2-3 دفعہ وہاں چکر لگایا، بچہ روتا ہے، کہا کیا بات ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ عورت نے پتا نہیں تھا کہ یہ شاید امیر المومنین گشت کر رہے ہیں۔ عورت کہتی ہے عمر کا دور حکومت ہے، عمر کا قانون یہ ہے کہ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے پھر عمر اس کا وظیفہ جاری کرتے ہیں۔ میں بھوکی ہوں اور میں غریب ہوں، خستہ حال ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں اپنے بچے کو رلا کے اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں، اس پہ اس کو آمادہ کر رہی ہوں تاکہ عمر وظیفہ جاری کر دے۔ عمر رونا شروع ہو گئے، صبح کو اسے اپنے دارالخلافہ میں بلا کر کہا آج کے بعد قانون بنا دیا گیا کہ جب عورت حاملہ ہو وہ دارالخلافہ میں اپنے رپورٹ لکھوا دے، جب بچہ پیدا ہو اس وقت سے عمر ابن خطاب اس کا وظیفہ جاری کر دیا کریں گے، دودھ پینے کی کوئی شرط نہیں رہے گی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر ابن خطاب نے بچوں کے وظیفے متعین کیے، پھر مختلف محکمہ ڈاک متعین کیا، محکمہ فوج متعین کیا، حج کے لیے تشریف لے گئے، ہر منزل پہ صاحبان بنوا دیے، وہاں پر فوجی چھاونیاں قائم کرتی، راستے متعین کیے، مختلف علاقوں میں نہریں کھدوا دی، 1036 شہر آپ نے اپنے دور حکومت میں فتح کیے۔ ایران وہ بہت بڑا علاقہ جس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایران کا شہر آباد تھا اور وہاں سلسلتن بعد سلسلتن نسبن بعد نسبن خاندانی طور پر اقتدار اور حکومت آ رہی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ حضرت عمر بن خطاب نے ایران کی طرف بھیجا، ایران کی سلطنت پر وہاں لڑائی ہوئی، کئی لڑائیاں لڑی گئی، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ایرانی جہنم رسید ہوئے، ملت اسلامیہ کو فتح نصیب ہوئی۔ ایران کا وہ شہنشاہ جس کو تاریخ پرویز کہتی ہے وہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ خسرو اپنے آپ کو بہت بڑا امیر ترین انسان سمجھتا تھا، جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ رستم اپنے آپ کو جو اس وقت روم کی سلطنت کا بہت بڑا وڈیرا تھا وہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ اور پھر یہ عجیب دور تھا حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ہی جب قادسیہ کی جنگ سے صحابہ واپس آ رہے تھے، وہاں کے لوگوں نے اپنے مخالفت کی وجہ سے پل توڑ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ تھا، امیر لشکر نے کہا ہم نے اسی دریا کو عبور کرنا ہے، پار کرنا ہے، آؤ چلو میں اعلان کرتا ہوں اپنے گھوڑے دریا کی نظر کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں دو آگے پیچھے ہو کے ہم نے سارے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، اور جب دریا میں گھوڑوں کا قدم آتا تھا بعض علماء نے لکھا ہے وہاں خشکی اور گھاس تک زمین جو اوپر اٹھ آتی تھی، ابل آتی تھی۔ اور پھر تمام صحابہ جب پرلی طرف کنارے لگ گئے تو امیر لشکر نے اعلان کیا کسی کی کوئی چیز یہاں رہ تو نہیں گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے میرا پانی کا پیالہ تھا جس میں میں پانی پیتا تھا وہ دریا کی نظر ہو گیا ہے۔ امیر لشکر نے اعلان کیا سمندر ہوش کر، ہم محمد الرسول اللہ کے دیوانے اور عمر ابن خطاب جیسے عادل منصف بادشاہ کے دور میں ہیں، آج ہم تمہیں اعلان کرتے ہیں کل قوم موسیٰ کے لیے تو نے راستہ چھوڑا تھا، آج اگر صحابی رسول کا تو پیالہ کھا گیا تاریخ میں تیرا نام بدنام ہو جائے گا، دنیا کیا کہے گی کہ محمد کے دیوانوں کا تو نے پیالہ کھایا تھا، قیامت کے دن خدا اور خدا کے رسول کے دربار میں تجھے پیشی ہوگی۔ اتنا جملہ کہنے کی دیر تھی، سمندر میں ایک چھوری آئی، پانی کا پیالہ دور جا کے پڑا، صحابی نے اپنا پیالہ اٹھا لیا۔ میرے محترم دوستو 1036 شہر فتح کیے، 900 جامع مساجد تعمیر کرائی، 2000 سے زائد قرآن کے کلمی نسخے لکھوا کر مختلف علاقوں میں پھیلائے۔ صرف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس علمی کے اندر جب آپ نے قرآن مجید کا چرچا عام کر دیا، صرف انہیں ایک ہی صحابی کی محفل میں
جب گنا کیا کہ کتنے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو 16,000 قرآن مجید حفظ کرنے والوں کی تعداد صرف ایک مدرسے کی اس وقت ملی. ہزاروں اور لاکھوں کے حساب میں دنیا نے قرآن مجید حفظ کیا. جب آپ آخری سال حج کے لیے تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو روایات میں لکھا ہے کعبۃ اللہ میں ایک کنارے کی طرف مسجد حرام کے اندر آپ اپنی چادر اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو رہے تھے. عشاء کے بعد کا وقت تھا. رات کو دیکھتے ہیں آسمان منور اور روشن نظر آتا ہے. اس کی روشنی بھینی بھینی اور اچھی معلوم ہوئی. ایک جملہ کہا فرمانیہ لوگوں دیکھو چاند ابتدا میں باریک تھا پھر اپنی جوانی اور جوبن پہ آیا ہے اب آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. اتنا جملہ کہا اور پھر اس کے بعد ایک دعا مانگی کہ اے اللہ عمر کی سلطنت بڑھ چکی ہے, عمر کی حکومت زیادہ ہو گئی ہے, عمر پورا ہو چکا ہے, عمر کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, اب عمر سے اقتدار سنبھالا نہیں جاتا, اے اللہ اب عمر کو تو ہی سنبھال لے. یہ کہا وہاں سے واپس تشریف لائے. ایک خواب راستے میں دیکھا. فرماتے میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مرغا ہے سرخ رنگ کا, وہ مجھے 3 ٹھونگے مارتا ہے. کالے رنگ کا لکھا ہے کہ اس نے 3 ٹھونگے مارے اور وہاں سے خون بہا. آپ نے اس کی تعبیر جو بتائی فرمایا مجھے اس وقت سے یقین تھا جب میں غزوہ پہاڑی احد پہ کھڑا تھا, میرے ساتھ آقا بھی تھے, ابو بکر بھی تھے, عثمان ابن عفان بھی تھے. پہاڑ ہلنے لگا, حضور نے اس پہ پاؤں مار کے کہا اسکن جا احد ان علیک نبی و صدیق و شہیدان, احد رک جا تجھ پہ ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, ایک 2 شہید ہیں. فرمایا اس وقت سے مجھے یقین آ گیا کہ نبی تو محمد ہیں, صدیق ابو بکر ہیں, شہیدوں میں عمر اور عثمان ہوں گے. فرمایا مجھے اپنی شہادت کا اس وقت بھی یقین تھا. اور پھر جب مسجد نبوی میں آئے یہاں آ کے دعا مانگی کہ اے الہ العالمین تو نے پیغمبر کی دعا کو قبول کر کے مجھے عطا کیا, آج میں تجھ سے ایک دعا مانگتا ہوں. جس نبی نے مجھے مانگا تھا اس نبی کا قرب و جوار تجھ سے مانگتا ہوں. دعا مانگی کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک و موتن فی بلد حبیبک محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. اے الہ العالمین ایک ہی دعا کرتا ہوں, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک, اپنے راستے کی مجھے موت عطا کر کہ میرا خون بہے تیرے راہ میں شہید ہو جاؤں. وموتن فی بلد حبیبک محمد, اور پیارے پیغمبر محمد کریم کے شہر میں موت عطا کر. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے, عمر عجیب دعا مانگتے ہیں, ادھر شہادت مانگتے ہیں پھر گھر میں مانگتے ہیں. شہادت کے لیے میدان جہاد میں جانا ضروری تھا لیکن عمر کی یہ دعا صرف اتنی نہیں قبول ہوئی. اللہ نے فرمایا عمر 2 دعائیں تو نے مانگی ہے, 2 انعام میں اور دیتا ہوں. تجھے شہادت کی موت دوں گا, پیغمبر کے شہر میں دوں گا, نبی کی مسجد نبوی میں دوں گا, مصلی رسول پر دوں گا, اور قیامت تک کے لیے محمد کے پہلو میں سلا دوں گا. میں اپنی طرف سے تجھ پہ یہ لطف و کرم عطا کروں گا تجھے. پھر یہ دعا مانگی. حضرت عمر آئے. ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی ایران کا ایک مجوسی تھا اور وہ ایک ایرانی سازش تھی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنوان پر ہوگا اس میں اس سازش سے کچھ پردے ہٹاؤں گا, اس نے بے نقاب اسے کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت حسین ابن علی کی شہادت, حضرت حسن کو زہر دینا, سیدنا علی ابن ابی طالب کی شہادت کا واقعہ, حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کا واقعہ, عمر ابن خطاب کی شہادت کا واقعہ, ابو بکر صدیق کے دور میں ختم نبوت کا انکار اور زکات کا انکار, یہ سارے کی ساری ایک ہی سازش تھی, ایک ہی تحریک تھی. وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعان علی, محبان علی اور کوفیان محبان حسین کہلاتے تھے, کوفے کے رہنے والے تھے, یہ ساری کی ساری سازش انہی لوگوں کی طرف تھی. اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب بھی شہید ہوئے. وہ اس نے ایک مرتبہ آ کر حضرت عمر کو کہا کہ عمر میرا مالک مجھ سے رقم زیادہ مانگتا ہے, میرے پاس آمدنی کم ہے. آپ نے اس سے پوچھا تو کیا کام کاج کرتا ہے؟ اس نے اپنا کاروبار بتایا, آمدنی کا حساب بتایا. آپ نے فرمایا وہ ٹیکس صحیح وصول کرتا ہے. اس نے ایک جملہ کہا عمر تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ تاریخ یاد کرے گی. حضرت عمر نے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے لیکن میں اسے ابھی اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ اس نے مجھے ابھی قتل نہیں کیا. آپ فجر کی نماز کے وقت عادت شریفہ تھی, منہ اندھیرے اٹھ کے مسجد میں آتے, ہر دروازے پہ امیر المومنین دستک دے کے آتا تھا, الصلاۃ الصلاۃ, آؤ لوگوں نماز پڑھو. آج کا ایسی رات کو میٹھی نیند کرتا ہے, آج کا ڈی سی کی فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے, آج کے صدر مملکت کو نماز یاد نہیں رہتی, آج کے وزیر اعظم کو دعائے قنوت نہیں آتی ہوگی, آج کے گورنر کو نماز یاد نہیں ہوگی. ایک وہ دور تھا کہ امیر المومنین اٹھ کے چلتا تھا تو دروازوں پہ دستک دے کے کہتا تھا کہ الصلاۃ, آؤ لوگوں اللہ کے حضور سجدہ ادا کرنے کے لیے چلے. صحابہ مسجد میں جمع تھے. امیر المومنین عمر بن خطاب مصلی رسول پہ مصلی پہ جب تشریف لائے, پہلی صف میں ایک طرف وہ ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی زہر آلود خنجر جو کئی دن سے اس نے تیز کر رکھا تھا, مسلسل اسے زہر میں رکھتا تھا تاکہ زہر اس کے اندر سرایت کر جائے, جسے ماروں وہ زہر اب جلدی اپنا اثر دکھائے.
وہ جلدی سے آگے بڑھا. حضرت عمر بن خطاب نماز شروع کرا چکے تھے. اس نے وہ 3 بار کیے جو آپ نے خواب دیکھے تھے, وہ 3 بار کیے. حضرت عمر گرے وہیں پر بے ہوش ہو گئے, اور صحابہ اکرام میں پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے, آگے بڑھے. انہوں نے آ کے نماز کی تکمیل کرائی اور ملت اسلامیہ کو سبق دیا کہ امیر المومنین کا لاشا تڑپ رہا ہے, وہ خون میں لت پت ہو رہا ہے, لیکن اللہ کی عبادت نماز میں فرق نہیں آیا جس نماز کے قریب میں اور آپ آج کا مسلمان قریب نہیں جاتا. ان لوگوں نے اسی نماز پہ اپنی جانیں پیش کی تھی. میرے دوستو, پھر ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. صحابہ کی صفیں چونکہ بالکل قریب ایک دوسرے کے مل جل کے کھڑے ہوتے تھے, یوں ایک دوسرے سے پھیل کر نہیں کھڑے ہوتے تھے, جتنا قریب کھڑے ہوتے تھے صفیں بنی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی صفیں تھی, اس لیے اسے باہر نکلنے کی جرت نہ ہوئی. اس نے تقریباً 13 صحابہ اکرام پر وار کیا, جن میں 7 صحابہ موقع پر عمر بن خطاب کے ساتھ شہید ہو گئے, باقی زخمی ہو گئے, اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر کچھ تو بچ گئے اور کچھ پھر بعد میں فوت ہو شہید ہو گئے. بہرحال ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی جب پکڑا گیا, اس ظالم نے موقع سمجھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو وہ تحریک سے نقاب اٹھ جائے گا, پردہ چاک ہو جائے گا, پھر راز بتانا پڑے گا کہ میں نے عمر کو کیوں قتل کیا ہے. جلدی سے وہ خنجر اس نے اپنے پیٹ میں مار کے اپنے آپ کو ختم کر دیا. وہ مارا گیا. حضرت عمر کو اٹھا کر لائے. اسی بے ہوشی کے عالم میں ابھی فجر کا سویرا, سورج نہیں طلوع ہوا تھا, تھوڑا سا ہوش آیا تو ایک نے کہا حضرت نماز کا وقت ابھی باقی ہے. اسی جسم سے خون بہ رہا تھا, غشی کا عالم طاری تھا, وضو کرایا گیا. عمر نے بہتے ہوئے خون میں اللہ کی فجر کی نماز بھی ادا کی اور پھر پوچھا بتاؤ میرا قاتل کون ہے؟ کہا حضرت وہ مجوسی ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی ہے. فرمایا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج عمر کامیاب ہو چکا ہے. شکر ہے کہ میرے قتل میں کسی مسلمان کا ہاتھ تو رنگین نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد 3 دن تک 27 ذی الحج کو آپ پر حملہ ہوا. جمعۃ المبارک کا دن تھا, 29 ذی الحج تھی. اتفاق کی بات ہے آج بھی جمعہ کا دن ہے, 29 ذی الحج ہے. رات کو عمر بن خطاب فوت ہوتے ہیں. اسی رات محرم کا چاند نظر آتا ہے. محرم الحرام کی پہلی تاریخ فجر کی نماز کے بعد دنیا میں دور دراز تک اعلان کر دیا گیا, اطلاعیں پھیلا دی گئیں, سب لوگ جمع ہو گئے. یکم محرم الحرام کو اسلامی تاریخ سال کا پہلا دن تھا, اور یہ بھی عمر ابن خطاب کی خصوصیت تھی کہ سن ہجری کا آغاز عمر ابن خطاب نے شروع کرایا تھا. اس سے پہلے سن ہجری کو کوئی شخص نہیں جانتا تھا. حضرت عمر شہید ہوئے, آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. یہ وہ صحابی ہے جسے عمر ابن خطاب نے اپنی بیماری کی حالت میں مصلی پہ امامت کا حکم دیا تھا. نماز جنازہ پڑھائی. صحابہ کرام نے اشکبار آنکھوں سے امیر المومنین خلیفۃ الرسول کو اللہ کے حضور دفن کرنے کے لیے روضہ اطہر کی طرف لے کر گئے, اور پھر آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرف کہلوا بھیجا. کہا ام المومنین میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے 2 یاروں محمد اور ابو بکر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنی نیند کروں. ام المومنین نے کہا عمر میں نے جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک میرے شوہر ہیں, ایک میرے ابا ہیں, اور میں ان کے ساتھ وہاں رہوں, لیکن عمر تیری عظمت, تیرا وقار, تیری اسلام کے لیے خدمات, تیری قربانیاں اس قدر ہیں کہ میں آج اپنے آپ پر تیری جان کو ترجیح دیتی ہوں. عمر ابن خطاب نے بیٹے عبداللہ سے کہا بیٹے جب میں مر جاؤں, جب شہید ہو جاؤں, جب میرے دفن کا وقت آئے, جنازہ لے جا کے روضہ اطہر کے سامنے رکھ دینا. پھر ام المومنین کے پاس جانا اور کہنا اماں بیٹا سامنے حاضر ہے, اجازت ہو تو دفن کر دیا جائے, اگر اجازت نہ ہو تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. شاید میری اماں نے میری زندگی کی وجہ سے سوچ کے مجھے اجازت دے دی ہو, بعد میں اجازت کا منشا نہ ہو. پھر جب اطلاع دی گئی ام المومنین نے رو کر کہا عمر میں تو تجھے پہلے اجازت دے چکی تھی. آپ کو دفن کیا گیا. آج یہ وہ ملت اسلامیہ کا عظیم انسان دنیا سے رخصت ہوا جس کے لیے پیغمبر کا ایک جملہ دہراتا ہوں. حضور نے فرمایا ہمارے جب ماں باپ مرتے ہیں اولاد روتی ہے, جب اولاد مرتی ہے ماں باپ لوہا کنا ہوتا ہے. عمر جس دن تو جو روئے جائے گا دنیا سے, الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامہ, قیامت تک عمر تیری جدائی پہ محمد کا اسلام روتا رہے گا. صحابہ کہتے ہیں اس دن سے اسلام کی سطوت, اسلام کا وقار, اسلام کا وہ روب و داب جو عمر کے دور میں عالم شباب پر تھا, اس کے بعد تاریخ میں اتنا وقار کبھی میسر نہ آیا. جن لوگوں نے سنتیں پڑھنی ہو وہ حضرات سنتیں پڑھ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.